جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر یکم ذی الحج سے آج دو ہے، آج یکم ہے، یعنی یکم ذی الحج سے لے کر قربانی ذبح ہونے تک ایسے لوگوں کو جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اپنے بال اور ناخن ان کو نہیں کٹوانے چاہیے، نہیں تراشنے چاہیے، جبکہ ان کے ناخنوں کو اور غیر ضروری بالوں کو 40 دن کا وقت پورا نہ ہوا ہو۔ اگر مثلاً 5 ذی الحجہ کو کسی کے ناخن اتنے بڑے ہیں کہ 40 دن پورے ہو گئے اور اب بھی یہ کہتا ہے کہ 40 دن کے بعد بھی میں استحبابی حکم پر عمل کرتا ہوں تاکہ یہ اس پر ہو، کیونکہ 40 دن تک ناخن نہ کٹوانا اس کی تو گنجائش ہے اگر عذر کی وجہ سے لیٹ ہو جائے۔ ویسے تو ہر جمعے کو غیر ضروری بال، ناخن، صفائی ستھرائی، لیکن اگر لیٹ ہو جائے ایک جمعے کو نہیں، دوسرے کو نہیں، تیسرے کو نہیں تو حرام نہیں ہے، لیکن 40 دن پورے ہو جائے تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ ناخن اور غیر ضروری بالوں کی صفائی ہو۔ اب ادھر سے 40 دن پورے ہو گئے اور ادھر سے یہ کہتا ہے کہ استحبابی عمل میں انتظار کروں گا، تو پھر وہ مستحب کو چھوڑنا پڑے گا اور اس واجب پر عمل کرنا پڑے گا۔ بہرحال قربانی اس مہینے کا بڑا عمل ہے جس کے لیے کچھ پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے چونکہ ہمارے معاشرے میں مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کوتاہی اور کمزوری ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو کچھ پورا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اکثریت ایسی ہے کہ جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو کچھ وسائل نہیں ہے، یا خود ساختہ اپنے ذہن میں کوئی ایک فارمولہ بنایا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کا جو عمل ہے یہ اتنا پرانا ہے جتنی انسانیت کی تاریخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے حابیل اور قابیل کا، جو آپس میں اختلاف ہوا اور اس اختلاف پر قابیل نے حابیل کو قتل کیا۔ تو قابیل نے جو قتل کیا اس قتل کی وجہ کیا بنی؟ ان کے آپس میں جو اختلاف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے ان کو طریقہ بتایا کہ ان دونوں میں سے جو حق پر ہے، تو اس کے لیے معلوم کرنے کے لیے کہ حق پر کون ہے اور ناحق کون ہے، اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ ایسے کرو کہ دونوں ایک جانور ذبح کریں اور پھر ایک چٹیل میدان میں اس کو چھوڑے، پھر ایک قدرتی خدائی آگ اللہ کی طرف سے، جو اللہ کے امر سے ایک قدرتی آگ آئے گی، جس کی قربانی قبول ہوئی ہو تو وہ آگ اس کو جلائے گی، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق پر ہے اور دوسرا ناحق ہے۔ تفصیلی واقعہ ہے، صرف میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ اب حابیل چونکہ حق پر تھا اور قابیل ناحق تھا، تو حابیل کی قربانی جو ہے نا وہ اس طرح قبول ہو گئی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی، اس کو اس پر اور زیادہ پیش آیا، اس نے اٹھ کر حابیل کو قتل کیا۔ تو یہ جو قربانی کا طریقہ ہے یہ تمام شریعتوں میں، یعنی صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھیجے تو ان تمام شریعتوں میں یہ قربانی کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسلام کی ایک خصوصیت ہے۔ گزشتہ قربانی کا طریقہ یہ تھا اور مال غنیمت کا، دونوں کا، مال غنیمت بھی جہاد کافروں سے کرنے کے بعد مال غنیمت جو حاصل ہو جائے تو وہ مجاہدین کے لیے جائز نہ تھا کہ اس کو استعمال کریں۔ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغمبر علیہ السلام کی خصوصیات ہیں ان میں سے یہ خصوصیت تھی کہ مال غنیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا، یہ خصوصیت۔ اور صرف حلال نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ روئے ارض پر جو سب سے زیادہ پاکیزہ کوئی مال ہے تو وہ مال غنیمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی پیشہ دیا ہے،
تمام انبیاء نے کوئی نہ کوئی پیشہ کسب اختیار کیا ہے اور اس جو ذریعہ آمدن ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے معاشی مسائل کو، آج جو پوری دنیا میں مسلمان ہیں یا بالخصوص ہم جو پاکستان میں معاشی مسائل کے شکار ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کو ہم نے چھوڑا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دیں گے۔ تو اب جہاد چھوڑ دیا ہے تو ذلت دشمن غالب آ گیا ہے، مال غنیمت بھی نہیں مل رہا ہے، بس کہانی ختم ہو گئی۔ جہاد کے نتیجے میں مال غنیمت ملتا ہے اور اس مال غنیمت سے مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ آج ہم اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ وہ کام تو ہم کر نہیں رہے۔ بہرحال مال غنیمت اللہ نے نہ صرف یہ کہ حلال کیا بلکہ یہ پاکیزہ ترین مال ہے۔ اسی طرح قربانی کا گوشت، گزشتہ امتوں میں یہ قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا۔ ایک بندہ قربانی کا جانور ذبح کرتا اور پھر وہ انتظار میں رہتا۔ دو پریشانیاں تھیں امت مسلمہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی نوازشات دیتے۔ ایک پریشانی یہ تھی کہ آپ نے جانور ذبح کر دیا ہے اور اس کا گوشت کھانے کی اجازت، یہ کم پریشانی ہے، چلو نہ کھائے، ایک میدان میں وہ پڑا ہے۔ اگلی جو پریشانی ہے وہ زیادہ پریشان کون ہے، وہ یہ تھی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے تو آسمانی آگ اس جانور کو جو قربانی میں ذبح ہو چکا ہوتا اس کو آ کر جلا دیتی، اور جس کی قربانی قبول نہ ہو تو وہ جانور پڑا رہتا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی کی قربانی قبول نہ ہو، ایسے اگر ہوتا کہ کسی دو آدمیوں نے قربانی کر لی اور ایک کا قربانی کا قبول ہونے کی علامتیں ظاہر ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول ہونے کی علامتیں ظاہر نہ ہو، تو لوگ تو معاشرے میں اس کو جینے نہیں دیتے۔ یہ دو بڑی آزمائشیں تھی، قربانی پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دو آزمائشیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں آزمائشوں سے جان چھڑائی۔ میدان محشر میں تو پتہ چل جائے گا کہ کس کا عمل قبول ہے کس کا نہیں۔ دنیا میں کسی کے لیے یہ ذلت اور رسوائی کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور قربانی کا جو جانور ہے اس کو ذبح کرو تو اس کے گوشت کو کھاؤ، اس کے کھانے پر بھی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ قربانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے قربانی کی بڑی پابندی کی ہے، بہت زیادہ۔ اور ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی، کبھی بھی زکوٰۃ نہیں دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر کبھی صاحب نصاب ہی نہیں ہے۔ حضور کے پاس جو کچھ آیا جب تک وہ جیب میں ہے یا پاس ہے، جب تک خرچ نہ کرے تو حضور نہ سوئے، جب تک خرچ نہ کرے۔ ایسی رات حضور پر گزرے کہ جیب میں کچھ ہو، پیغمبر اس طرح کچھ نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے تو ضروری ہے کہ ایک بندے کے پاس سرمایہ ہوگا اور سرمایہ پر سال گزرے گا، پھر جا کر وہ زکوٰۃ اس پر ہوگی اور زکوٰۃ کو دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس تو یہ پوزیشن ہے ہی نہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی۔ اب اس پر ہم غور کریں کہ اگر حضور پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی تو قربانی بھی واجب، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ السلام نے قربانی کبھی چھوڑی، تو اس کا مطلب آپ اندازہ لگائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واجب نہ ہونے کے باوجود، صاحب نصاب نہ ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام نے قربانی کا عمل نہیں چھوڑا۔ آج قربانی کے حوالے سے اتنی غفلت ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں نا 10 بندے ہیں اگر تو 10 بندوں کے پاس 10 ایسے موبائل ہیں جن کی بڑی بڑی قیمت ہے۔ وہ ایک موبائل اگر ایک بندہ بیچ دے رہا ہے، ایک بندہ جس کے پاس بڑا موبائل ہے زبردست قسم کا، اگر وہ بیچ دے تو اس پر قربانی کا ایک حصہ وہ کم از کم خرید سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موبائل خریدنے کے لیے استطاعت ہے، ضرورت کی دوسری چیزوں کے لیے ہمارے پاس پوری گنجائش ہے، شادی بیاہ میں جو ہم خرچے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کے لیے غیر ضروری ہر چیز کے لیے پورا انتظام موجود ہے، اور قربانی کے لیے اچھے بڑے صاحب حیثیت لوگ آ کے رونا شروع کر دیں گے کہ جی ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو قربانی نہیں کر سکتے۔ وہی قربانی کا مطلب کیا ہے، اگر یہ کسی کو معلوم ہو جائے تو کوئی میرا خیال ہے کہ قرض لے کر قربانی بھی نہ چھوڑے، جس کو قرض دینا پڑے وہ بھی۔ قربانی کے فضائل کیا ہے، حدیث میں آتا ہے
کہ قربانی عید والے دن 10 ذی الحجہ والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اب اس پر غور کرنے سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ہر حال میں دینی ہے۔ جس کو معلوم ہو جائے اس کے لیے دیکھیں موبائل اتنی ضرورت نہیں ہے ہماری جتنا آخرت کے اعتبار سے کمائی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس پر جو حدیث میں جو دفعہ لگایا ہے اور جس طرح نفرت کا اظہار کیا ہے قربانی نہ کرنے والے کے لیے، اگر وہ کسی کو معلوم ہو جائے تو کبھی بھی وہ چین سے نہ بیٹھے جب تک وہ قربانی کا انتظام نہ کرے۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود بھی وہ قربانی ادا نہ کرے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی ہمارے مسلمانوں کے مجمع میں نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ اتنا گرا ہوا ہے اور یہ اتنا قابل نفرت ہے کہ اس کو مسلمانوں کے اس مقبول مجمع میں جڑنا نہیں چاہیے۔ اتنی نفرت حضور علیہ السلام نے ظاہر فرمائی ہے۔ تو اس اعتبار سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اس ناسمجھی میں ہے کہ یار قربانی تو مثال کے طور پہ کچھ جو عمومی غلطیاں ہوتی ہیں نا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک قربانی کرنی، بہو ہے، بیٹے ہیں اور بیوی ہے، خاوند ہے، سارے 4 5 6 بنتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک قربانی اگر کر دی تو یہ سب کی طرف سے کافی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر خاوند صاحب نصاب ہے، اگر بیوی الگ سے صاحب نصاب ہے، ان کا کوئی بیٹا ہے وہ الگ سے صاحب نصاب ہے، بہو ہے وہ الگ سے صاحب نصاب ہے، اب جتنے بندے گھر میں ہیں اور ہر ایک بندہ الگ الگ صاحب نصاب ہے تو جیسے نماز ہر بندے کے ذمے الگ ہے، میرے والد نے نماز پڑھی اور مجھے الگ سے نماز پڑھنا میرے لیے ضروری ہے، والد صاحب کے نماز پڑھنے سے میری نماز ادا نہیں ہوگی، والد صاحب کے روزہ رکھنے سے میرا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح والد صاحب نے اگر قربانی کا عمل ادا کر دیا اور میرے ذمہ واجب ہے میں نے ادا نہیں کیا تو اس ایک قربانی سے باقی سب کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ اس میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ قربانی کر دی وہ سب کی طرف، یعنی وہ ایک گھر کی طرف سے پوری فیملی کی طرف سے ذہن بنا ہوا ہے کہ بس یہ قربانی کر دی بس کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور آج کل کے معاشرے میں عموماً ہماری مستورات کے پاس بھی اتنا زیور ہوتا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے۔ اس حوالے سے ایک دھوکہ اور ایک غلط فہمی اور ہے، ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اگر کسی خاتون کے پاس کسی بھی شخص کے پاس کہتے ہیں کہ جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو تو قربانی اور زکوٰۃ واجب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 7.5 تولے کا حکم اس وقت ہے جب تک ساتھ کوئی اور چیز نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ سامان تجارت ہو، نہ کوئی کیش ہو۔ اگر کچھ سونا ہے اور کچھ کیش ہے، دونوں کی قیمت ملائی جائے اور وہ چاندی کے نصاب کے برابر ہو جائے جو کم ترین نصاب ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ اور قربانی کیا ہے؟ فرض ہے۔ زکوٰۃ کے لیے فرض کی اصطلاح ہے اور قربانی کے لیے واجب کی اصطلاح ہوتی ہے۔ تو اس طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ابھی تک تو 7.5 تولے نہیں ہے، 5 تولے سونا ہے کہتے ہیں اس پر واجب ہے۔ اب 5 تولے اگر سونا ہے، 1 تولا سونا ہے، ساتھ کچھ رقم ہے، دونوں کو ملایا اور دونوں کا حساب، چاندی کا حساب کیا ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت، وہ آج کل کوئی 89-90 ہزار روپیہ بنتا ہے۔ ضرورت کیش میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار میرے پاس 2 لاکھ روپیہ تو میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ چونکہ عید کے بعد بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اس وجہ سے وہ تو میری ضرورت ہے۔ سونا چاندی اور کیش میں ضرورت کوئی نہیں، کسی کے پاس ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ضرورت کے لیے یا کس چیز کے لیے۔ اس طرح زکوٰۃ اور قربانی میں ایک فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے تو کیش یا سامان تجارت یا سونا چاندی یا اموال ظاہرہ، لیکن قربانی کے وجوب کے لیے بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے اور جو ضرورت سے اضافی سامان ہے اس کی مالیت اگر 52 تولے چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو ایسے بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ تو نہیں ہے اس کے اوپر لیکن قربانی ہے۔ پھر زکوٰۃ میں سال کا گزرنا ضروری ہے، قربانی میں سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ قربانی کے حوالے سے اور غلطی کر جاتے ہیں
کہتے ہیں کہ جی زندگی میں نا 7 قربانی ہے جس نے دے دی نا کسی حاجی صاحب کی عمر ہے مثال کے طور پہ 40 سال، ظاہر ہے 40 سال والے نے 30 سال سے اگر قربانی شروع کی ہے تو ابھی تک تو 10 کر چکے ہیں۔ ذہن بات لوگوں نے بنایا ہوتا ہے کہ جس بندے نے زندگی میں 7 قربانیاں پوری کر لی بس آئندہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ جب بھی قربانی کے دن آئیں گے 10، 11 اور 12، جب بھی قربانی کے دن آئیں گے اور بندے کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر زیور، مخلوق نصاب یا صرف کیش یا سونا چاندی مکس یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو ایسے بندے پر قربانی واجب ہے۔ مرد پر الگ واجب ہے، عورت پر الگ واجب ہے، اور بیٹے پر الگ واجب ہے، بہو پر الگ واجب ہے۔ دیکھیں گھروں میں سب کو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایک اور غلطی کر جاتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے اس کا ذکر کہ 6 بھائی ہیں نا، 6 بھائیوں نے قربانی کر دی، 6 بھائی ہیں یا 4 بھائی ہیں، 2 ان کی بیویاں ہیں، 6 حصے ان کے زندوں کے ہو گئے، تو 6 تو یہ ہو گئے۔ اب آگے کہتے ہیں یار ایسا کر لو کہ یہ جو 7واں حصہ ہے یہ ماں باپ دونوں کی طرف سے کر دیتے ہیں۔ اب اس جانور میں کتنے ہو گئے؟ 6 یہ خود اور 2 والدین، کتنے ہو گئے؟ اور بڑے جانور میں 7 تک تو قربانی کے حصہ دار درست ہے کہ شریک ہو جائے، 7 سے زیادہ شریک ہو جائے تو یہ درست۔ اور اب انہوں نے کتنے شریک کر دیے؟ 8 شریک کر دیے۔ یہ سوچنے کی بات ہے، کئی جگہوں میں یہ غلطی ہم نے دیکھی ہے، کہتے چلے جی ماں باپ دونوں کو شریک کر دیا۔ اگر اس طرح کرنا ہے کہ 6 حصے تو برابر ہو گئے اور بقیہ 1 حصہ بچتا ہے تو پھر یا صرف والد کے لیے کر دے یا صرف والدہ کے لیے کر دے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے لیے نہیں کرنا ہے تو پھر بھائیوں میں سے 1 اضافی نفلی قربانی رکھ دے، یعنی 1 ان کی واجبی ہوگی اور 1 بھائی کہتے ہیں یار یہ میری نفلی قربانی ہو گئی، اور قربانی تو اس زندے کی ہو گئی، وہ پھر دوسرے کو مرحومین کو پھر ثواب اس کا عطیہ کرے۔ اسی طرح پوری امت کے لیے حضور علیہ السلام نے قربانی کی ہے، لیکن خصوصیت پیغمبری ہے اور اس میں یہی تعبیر ہے کہ حضور نے ثواب عطیہ کیا ہے۔ ہم اگر کریں تو نفلی قربانی اپنی بندہ رکھے، ایک واجبی قربانی ہے اور ایک نفلی قربانی ہے۔ واجبی قربانی اپنا حق ہو گیا، جو نفلی قربانی ہے پھر اپنی دعا کرے اللہ اس نفلی قربانی کا ثواب پوری امت مسلمہ کو پہنچا دے۔ ثواب تو سب کو پہنچا سکتے ہیں لیکن قربانی، ایک قربانی کا جو 1 حصہ ہے وہ 1 بندے کے لیے ہے، اس سے زیادہ کے لیے نہیں ہے۔ اچھا یہ کتنے مسائل میں ممبر پہ بیان کر دوں گا اور کتنے رہ جائیں گے، اس کے لیے بھی ایک فارمولہ عرض کر دیتا ہوں۔ بھائی جس مسلمان کے ذمہ نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل بھی سیکھنا فرض ہے۔ زکوٰۃ جس کے ذمہ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ جب قربانی واجب ہے تو قربانی کے مسائل سیکھنا بھی اب ہمارے لیے ضروری ہے۔ صرف جمعے کا بیان ابھی میں نے یہ جو باتیں کی ہیں ان باتوں میں سے بھی تقریباً آپ سمجھے کہ آدھے مجمع نے تو ساری بات سن لی، تو بقیہ آدھا مجمع جو ابھی آ رہا ہے انہوں نے تو وہ باتیں نہیں سنی۔ تو گزارش یہ ہے کہ قربانی کے مسائل سبقاً اپنے ائمہ سے، سمجھدار لوگوں سے، جو مسجدوں کے امام ہیں، علماء ہیں، ان سے سبق کے طور پہ قربانی کے مسائل سیکھیں، معلوم کرے یار ہم نے قربانی۔ اچھا اگر سارے مسائل نہیں سیکھ سکتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، تو جو قربانی کی ہم نے شکل بنائی ہے نا کم از کم ہم کسی عالم سے شیئر کریں کہ یار ہم نے یہ جانور خریدا ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے، یہ ہماری مالیت ہے اور یہ ہماری واجبی پوزیشن ہے اور کتنے ہم حصہ دار ہیں، یہ ترتیب ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو نشاندہی ہو جائے گی۔ اس طرح گزارش یہ ہے کہ قربانی کے جو وہ ہے اور جو ایک مخصوص عمل ہے استحبابی، وہ دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے نا قربانی خود قربانی کا عمل کرنا ہے، قربانی ادا کرنی ہے، ان کے لیے یہ مستحب عمل ہے کہ یکم ذی الحج سے لے کر قربانی کا جانور ذبح ہونے تک ناخن اور اضافی بال جو ہے نا وہ نہ کٹوائے اور نہ کشوائے۔ یہ ایک مستحب عمل ہے، اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا، کوئی اس پر عمل نہ کر سکے تو ثواب سے تو محروم ہوگا، البتہ گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے مسائل اس طرح ممبر پر 1-2 نشستوں میں اپنی بیان کریں اور اگلے یہ سمجھے کہ یار یہ تو مسئلہ بالکل حل ہو گیا، نہیں اس طرح نہیں۔ قربانی کے مسائل سبقاً ہم نے سیکھنے، انشاءاللہ یہ نیت کرتے ہیں نا اللہ